سب نے اپنی اپنی بات کی. میں بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میں اس بیانیے پہ نہیں آنا چاہتا جس بیانیے کا بوجھ قوم نہ اٹھا سکے، کیونکہ میرا بھی جو بیانیہ ہے جناب طاہر اشرفی صاحب، وہ بھی بہت بھاری ہے. اگر اس بیانیے پہ میں آ گیا اور وہ باتیں میں نے کرنی شروع کر دی تو یہ جو آج بتا رہے ہیں کہ رات کو 2:30 بجے مجھے ISI کے چیف کا فون آیا اور مجھے کہا کہ تم استعفیٰ دے دو، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ڈرپوک اور اس سے کمزور وزیر اعظم اس ملک کو مل ہی نہیں سکتا. یہ بات ہے کرنے کی. آپ مجھے بتائیں کہ کبھی اداروں نے بھی ٹیلی فون کر کے کہا کہ جناب وزیر اعظم صاحب آپ شاید سو رہے ہوں گے، مجھے اپنا استعفیٰ دے دیں؟ اس قدر جھوٹ بولتے ہیں. حضرت میرے بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، کہنے لگے کہ ہمیں چیف آف آرمی سٹاف نے بلایا اور چیف آف آرمی سٹاف نے کہا کہ جو کچھ میں نواز شریف کے خلاف کر رہا ہوں تم اس کے بیچ میں نہیں آنا. میں جناب غفور حیدری صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم اللہ کو حاضر ناظر جان کر حلف دے کے یہ بات کہہ دو میں سیاست چھوڑ کر چلا جاؤں گا اس ملک سے. یہ جو لائن لگا کے گیٹ نمبر 4 کے باہر کھڑے ہوتے ہیں اور آج میں وہ ٹیلی فون کی لاگ بک اٹھا کے لے آؤں کہ کتنی کالیں یہ کرتے ہیں ملاقات کے لیے تو آپ حیران رہ جائیں گے. اور کتنی ملاقاتیں کی چیف آف آرمی سٹاف سے یا DG ISI سے تو ملنا بہت دور کی بات ہے. میں نے ان کے قریبی رشتہ دار کے گھر 6 مرتبہ شہباز شریف کو اپنی آنکھوں سے بیٹھے ہوئے دیکھا. وہ 2 دن ان کے گھر کے باہر بیٹھے رہتے تھے اور وہ ٹائم نہیں دیتے تھے ان کو. وہ تو بہت بڑی بات ہے. میں نے ان کو دیکھا اسٹیشن کمانڈر لاہور 1999 کے کو کے بعد وہ بریگیڈیئر صاحب کے دفتر میں وہ لوگ بیٹھے ہوتے تھے جو آج پاکستان کے بہت بڑے جمہوریت کا علم اٹھا کر کھڑے ہوئے ہیں کہ جمہوریت کے لیے ہم قربانیاں دے دیں. یار تم مطلب کوئی تھوڑا بہت. اور پھر یہ بیان دینا کہ ہم تمہارا وہ اشر کریں گے جو امریکہ کی فوج کا افغانستان میں ہوا. تمہاری یہ جرت ہے کہ تم افواج پاکستان کے آگے بند باندھنے کی کوشش کرو. کیا 22 کروڑ عوام مر گئے اس ملک کے؟ پہلے انہوں نے ان مجاہدین کو، طالبان کو بدنام کرنے کی کوشش کی، یہاں پر پاکستان کے اندر دہشت گردی شروع کروا دی. یہاں تک کہ خود مولانا فضل الرحمان صاحب میرے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھتے تھے پارلیمنٹ کے اندر، کھڑے ہو کر انہوں نے تقریر کی کہ یہ مرگلا کی پہاڑیوں تک دہشت گرد پہنچ گئے ہیں، کسی وقت بھی اتر جائیں گے. آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہماری فوج کیا کر رہی ہے؟ اور جب فوج متحرک ہوئی اور وہ جنگ ہم نے لڑی، ہماری فوج نے لڑی اور آج بھی لڑ رہی ہے. کون تھا اس کے پیچھے؟ ہندوستان تھا اس کے پیچھے، CIA تھا اس کے پیچھے، موساد تھی اس کے پیچھے. یہ تمام ایجنسیاں جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتی تھی، اللہ کے فضل و کرم سے پھر وہ ہمارے قائدین تھے جو آج شکر الحمدللہ انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے کبھی DG رینجرز کو برا بھلا کہنا، کبھی کسی کو برا بھلا کہنا، اور حشر یہ ہوا کہ آج کوئی پاکستان میں ان کا نام لینے کے بعد. اب اس وقت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مولانا صاحب، شاید آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ 2.5 ارب سے زیادہ رقم پاکستان کے اندر بھیجی گئی ہے فرقہ واریت کو طول دینے کے لیے. ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ پاکستان کی فوج الحمدللہ اس ملک کو کمزور نہیں ہونے دے گی. آپ وہ کیا چاہتے ہیں کہ شیعہ سنی کو لڑوا دیں، بریلوی دیوبندی کو لڑوا دیں، اہل حدیث کو آپس میں لڑوا دیں اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں؟ یہ تو ہمارے علماء کی مہربانی ہے جنہوں نے محرم میں قابو کر لیا. اور آج پھر اس ملک کے اندر علماء کرام کی کمزوری یہ ہے کہ وہ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے نہیں ہوئے. کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمے پہ یہ بننے والا ملک کہ پاکستان کا مطلب کیا
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور پھر ہمیں ادھر اس ملک کے اندر جہاں 22 کروڑ عوام مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، پھر ہمیں تحفظ ناموس رسالت کی ضرورت پڑ۔ اگر ہم سب اکٹھے ہوں، میں یقین سے کہتا ہوں کہ کسی کی جرات نہیں کہ وہ ختم نبوت کے خلاف بات کرے۔ بے شک کسی کی جرات ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ ہماری اپنی کمزوری ہے۔ آج میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ کون یہاں پر، میں تو اس بیانیے پہ ابھی آنا ہی نہیں چاہتا، جب اس بیانیے پہ آؤں گا شاید آپ لوگ بوجھ ہی نہ اٹھا سکیں اس کا، کیونکہ میں ان کے اندر کی بات بتاؤں آپ کو کہ یہ کیا کرتے رہے ماضی کے اندر۔ آج کہتے ہیں کہ میرے بیانیے کا بوجھ اٹھانا بڑا مشکل ہے۔ کہاں تھا وہ بیانیہ؟ مجھے بتائیں کہاں تھا وہ بیانیہ جب آپ جنرل جیلانی کے گھر بیٹھے کے باہر بیٹھے رہتے تھے سارا دن؟ کدھر تھا وہ بیانیہ؟ کہاں تھا وہ بیانیہ جب آپ کی بوری سے پیر پگاڑا نے کہا کہ دانے گرنے شروع ہو گئے، اور ضیاء الحق شہید نے جا کر کہا کہ میں نے اس بوری کو سی دیا؟ کہاں تھا وہ بیانیہ؟ دانے تو سارے گر چکے تھے، جا چکے تھے۔ کہاں تھا وہ بیانیہ جب ضیاء الحق شہید نے کہا کہ میری عمر بھی اس کو لگ جائے؟ وہ فوج جس نے آپ لوگوں کو پالا، کوئی چیف آف آرمی اسٹاف کو اپنا ڈیڈی کہتا تھا، کوئی اس کی پارٹی کا سیکرٹری جنرل بن جاتا تھا۔ یہ تو ابتدا ہے، اس کو انشاءاللہ ہم انتہا پہ لے کر جائیں گے، اور اس انتہا پہ لے کر جائیں گے کہ جہاں یہ کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ پاکستان کے دفاع کے خلاف، پاکستان کی فوج کے خلاف، پاکستان کی سرحدوں کے خلاف، پاکستان کے دشمن بن کر آپ یہ بیانیاں دینا شروع کر دیں۔ پہلے بھی یہ ہو چکا ہے جناب۔ مجھے یاد ہے وہ دن کہ جب میں بیٹھا ہوا تھا اور میں حیران رہ گیا سن کر کہ اپنے ہی ملک کے جو ہمارے وزیر اعظم تھے کہنے لگے یہ بمبئی میں جو حملہ ہوا ہے یہ ہم نے لوگوں کو بھیجا ہے۔ وہ خدا کا خوف کرو۔ وہ اجمل قصاب کا ہمیں آج تک نہیں پتا کہ پاکستانی تھا بھی کہ نہیں تھا۔ یہ سازشیں ہیں پاکستان کے خلاف کہ جی یہ اسٹیٹ ایکٹر ہے، یہ نان اسٹیٹ ایکٹر ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ میں نے راتوں رات اندر بیٹھ کے بم بنا دیا، پتہ نہیں کون سا نام بھی نہیں آتا تھا، کبھی ٹاما، کبھی ٹوما، کبھی ٹیمی، اور پھر ساتھ والے سے پوچھ رہے ہیں کہ بھئی کیا نام تھا اس میزائل کا جو آگے گرا تھا، جس میزائل کو دیکھ کر میں نے نیا میزائل بنا دیا۔ خدا کا واسطہ پاکستان کو بدنام نہ کروائیں۔ آپ کو اس ملک نے بہت کچھ دیا، آئندہ بھی دیش ہے۔ اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔